جو موت کی وضاحت مرتو کا جو ڈیٹیلز بیان کیا ہے وہ لکھا ہے کہ اس پارتھو شریر سے آتما کا نکل جانے کا نام مرتو ہے جی اس جسم سے اس پارتھو شریر سے آتما کے نکل جانے کا نام مرتو ہے اور حضرت علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ آخر یہ موت ہے کیا؟ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو قسم کی روح عنایت فرمایا. کتنی قسم کی؟ دو قسم کی. ایک روح سیری ہے اور دوسرا روح مقامی ہے. جب انسان تھک کر کے پریشان ہو کر کے آرام کے خیال سے جب وہ ٹیک لگاتا ہے یا لیٹتا ہے، مائنڈ کو ٹھیک کرو عزیزم، یہ تین پون ہونا ذہن بٹ جاتا ہے میرا بھی اور سننے والوں کا. آواز کم ہی کر دو نا، چھوٹی سی جگہ ہے، آواز کافی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مائک نہیں بھی رہتا تو آواز کافی ہے. اچھا بابو بالکل کم کر دو، بار بار دقت ہو. آپ پورا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم علیہ. نوجوانوں، میرا مزاج تقدیر نہیں ہوا کرتا. میرا مزاج اور میں اپنے ذمے یہ ذمہ داری لے لیا ہوں کہ جن نوجوانوں نے محنت، دولت، وقت، انسان کے نزدیک یہ تین چیز سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تین چیز صرف کر کر کے، ان تین چیز کی قربانی دے کر کے جس مجلس کا اہتمام کیا اور اس مجلس میں انہیں کچھ تعلیم نہ ملے، صرف واہ واہی اور نعرے بازی پر مجلس ختم ہو جائے، تو یہ ساری محنت ہے. اس لیے میں اپنے ذمے یہ ذمہ داری لے لیا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں ایسی تحقیق آپ کے سامنے آئے کہ جب آپ اس مجلس سے جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں. تو بہرکیف تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو قسم کی روح عطا کیا. ایک روح سیری ہے اور دوسرا روح مقامی. جب انسان تھک کر کے پریشان ہو کر کے اس کا جسم جب بالکل مجبور ہو جاتا ہے، آرام کی ضرورت اسے محسوس ہوتی ہے، تو وہ جہاں تہاں ٹیک لگا دیتا ہے اگر بستر صحیح نہ نصیب. اور دیکھیے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے جسم کو آرام ملتا ہے، رفتہ رفتہ اس کی آنکھ بند ہوتی چلی جائے. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح سیری نکلتا ہے، پرواز کرتا ہے، تو انسان جس غنودگی میں کھو جاتا ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نیند میں چلا گیا. نیند میں چلا گیا. اور آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. کیا فرمایا؟ النوم اخت الموت، کہ موت کی بہن ہے یہ نیند. تو جب انسان کے جسم سے روح سیری نکلتا ہے تو اسے ہم اور آپ سونا کہتے ہیں اور نیند سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس نیند کے اندر گاہے بگاہے اچھے اور برے، ڈراؤنے اور خوشی کرنے والے حالات بھی پیش آتے ہیں. جی
جسے ہم اور آپ خواب سے تعبیر کریں۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں نوجوانوں، خاص طور سے میری مائیں اور میری بہنیں، اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو میں بڑی ہی تحقیقی بات آپ کے سامنے خواب کے تعلق سے عرض کر دینا چاہوں۔ باب تعبیر الرؤیا، مستقل محدثین کی یہاں ایک باب قائم ہے، ایک فیکلٹیز ہے، ایک چیپٹر خوابوں کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں محدثین کہ جب انسان اگر کوئی کسی طریقے کا خواب دیکھے، چاہے وہ ڈراؤنا ہو یا خوشی کا ہو، اور اس کی نیند ٹوٹے، تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کیا کہے؟ الحمدللہ، اور اپنے خواب کو ہر کس و ناقص سے بیان نہ کرے۔ کس سے؟ ہر کس و ناقص سے بیان نہ کرے۔ اگر بڑی بے چینی ہے کہ آخر ہم نے ایسا دیکھا، اس کا کیا معنی، کیا نتیجہ، کیا رزلٹ، کیا انجام ہو سکتا ہے، تو اس میں خیال کرے کہ کوئی ذی علم ہو، کیا ہو؟ ذی علم ہو، یعنی اسلامی تعلیم یافتہ ہو، جس کی نگاہیں قرآن اور حدیث کے اندر ان کے سامنے جا کر کے خواب کو بیان کرے۔ پھر وہ جو تعبیر دیں گے وہ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے اوپر علامہ دمیری نے تحریر کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا ایک پیر مشرق میں ہے اور دوسرا پیر مغرب میں، یعنی پورب میں ایک پیر اور دوسرا پچھم میں۔ وزیر وزراء سب بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ۔ اسی میں ایک بادشاہ کا جو ملازم تھا بڑا ملگو تھا، اتفاق سے وہ بھی آدھا سنا آدھا نہیں سنا، وہ قریب آیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک وزیر نے کہا کہ حضور بہت بہتر خواب ہے، بہت عمدہ خواب ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کیا؟ کر لگے کہ حضور رب کائنات نے آپ کو یہ دکھلایا ہے کہ آپ کا ایک قدم پچھم اور دوسرا قدم جو ہے مغرب میں ہے، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حکومت پچھم سے مغرب تک قائم کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ پچھم سے مغرب تک۔ یہ تعبیر اس وزیر نے دے دیا۔ یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ جو ملازم تھا وہ کرنے لگے کہ حضور آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کا ایک پیر پچھم اور دوسرا پیر مغرب اور آپ کا یہ جان نہیں پھٹا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اسی وقت اسی تخت کے اوپر بادشاہ کا یہ جان پھٹ گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ تو اس واقعے کو علامہ دمیری کے لکھنے کا مقصد یہ ہے، فرماتے ہیں خواب ایک اڑتی ہوئی چڑیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک اڑتی ہوئی چڑیا ہے۔ اگر اس چڑیے کو آپ نے پھلدار درخت پر بیٹھا دیا تو پھل آپ میٹھا پھل انجام ہوگا، اور اگر اس چڑیے کو آپ نے ببول پہ بیٹھا دیا تو آپ کی قسمت میں کانٹا ہوگا۔ اس وجہ کر خواب ہر کس و ناقص سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھوں سے ذی علم دیندار لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور جب نیند ٹوٹے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، وہ ڈر والا خواب ہو یا خوشی والا۔ تو باہر گئے اور آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ بس بیشتر خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جاگے ہوئے میں جو پلاننگ، جو منصوبے جو تیار کرتا ہے، جس سے جاگے ہوئے عالم میں جس کی محبت زیادہ رہتی ہے، جس کا یہاں آنا جانا زیادہ رہتا ہے، کسی بھی اعتبار سے جہاں لین دین کا معاملہ رہتا ہے، یہ جب انسان سو جایا کرتا ہے تو اس کی روح سیری جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ انہی مقامات پر جاتی آتی رہتی ہے، وہ انہی منصوبوں کو
دہراتی رہتی ہے جو منصوبہ اس نے اپنی زندگی جاگے ہوئے عالم میں بنایا. اور آگے چل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ وہ روح جسے روح مقامی کہا جاتا ہے، جب انسان کے جسم سے وہ روح پرواز کرتی ہے، وہ روح جب نکلتی ہے تو اسے ہم اور آپ موت اور انتقال کے نام سے تعبیر. یہی ہے موت کی حقیقت. آقائے حضرت سیدنا مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ پر بیک وقت 1000 تلوار سے وار کیا جائے. کتنی تلواروں سے؟ تو حضرت شیر خدا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، میں اس سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج علوم مادی یعنی ظاہری علوم، یہ کالجز یونیورسٹی وغیرہ کی جو علوم ہیں، یہ علوم مادی
بہت زیادہ ڈیولپ کیا اور جس کی وجہ کر انسان کی زبان بھی بے لگام ہو گئی ہے اور انگلی بھی بے نیام ہو گئی ہے. تلوار تو ہے نہیں لوگوں کے پاس، یا تو زبان ہے یا انگلی ہے. تو بغیر سوچے سمجھے آج قوم کا یہ مزاج ہو گیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر فتویٰ لگا. یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی کی ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فتویٰ دینے کا رائٹ اور اختیار اسی کو ہے جس نے یہ سرٹیفکیٹ لیا. لیکن آج قوم کا بچہ فتویٰ دے، یہ زبان کا کمال جی. اور ایک دوسرے کے اوپر الزام بہتان لگا کر کے انگلی اٹھا رہا. تو آج اس قوم کے پاس دو ہی چیز ہے، یا زبان ہے یا تو زبان سے فتویٰ اور انگلی سے الزام. کل چل کر کے آپ کے اوپر بھی انگلی اٹھے گی، میرے اوپر بھی تھوکا جائے گا کہ دو جگہ اذا ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، اس کے بعد وہ اپنا بیان جاری. تو نوجوانوں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی فرد دینی کام میں مشغول ہو، بات سن رہا ہو، تقریر سن رہا ہو، یا ایسی مجلس ہے جس میں کلمہ کا ورد کرایا جاتا ہے جی. اب اس کا آپ کا ٹارگیٹ ہے 1.25 لاکھ کلمہ. اتفاق یہ ہے کہ 1 لاکھ ہوئے تھے، 25,000 بچے ہیں، اذا ہو چکی جی. آپ کو ٹارگیٹ مکمل کرنا ہے 1.25 لاکھ. آپ کلمے پڑھ رہے ہوں، کسی بچے کو آپ کی عورتیں، بہنیں ہماری یا ہم اور آپ قرآن پڑھا رہے ہیں جی. 1 آیت 2 آیت باقی ہے جس کو مکمل کر دینے سے اس کا سبق مکمل ہے. اس طریقے سے اگر کسی دینی امور میں امت محمدیہ اگر مصروف ہے، آج بھی تو آپ اس مجلس میں دینی ہی امور میں مصروف یا نہیں؟ یہ دینی مجلس. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی نماز کا وقت ہو جس کا وقت لمبا ہو، تو سب سے زیادہ جو ڈسٹینس والی نماز ہے وہ ظہر اور عشاء جی. اس لیے کہ سورج کے زوال کے بعد، سورج کے ڈھل جانے کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت جب تک نہیں ہوتا ہے یہ وقفہ جو ہے یہ مکمل ظہر کا وقت ہے. اسی طریقے سے عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اگر انسان جگ کر کے ہے تو فقہا فرماتے ہیں اگر 12 بجے رات تک اگر اس نے نماز ادا کیا تو اس کی نماز قضا نہیں ادا مانی جائے. اور اگر وہ 8 ہی بجے سو گیا، اس کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوا، جگا، سوچا کہ ابھی تو عشاء کا وقت وضو بنایا، تو اس کی نماز قضا مانی جائے. ان مسئلوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب موقع آپ کے اور ہمارے زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. تو اس موقعوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، جب آپ جانیں گے تو اس کے مطابق آپ کا. تو چونکہ ابھی عشاء کی اذا ہوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی امور میں ہے اور نماز کے وقت کافی لمبا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آگے کیا جا سکتا ہے. میں امام اعظم کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مسلک پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے پروگرام کو جاری کر رکھا ہوں اور انشاءاللہ العزیز
جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جس کو رب کائنات نے نماز کی توفیق عطا کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس محفل کے اختتام کے بعد آپ نماز ادا کریں گے اور نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کرنا۔ تو بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر بایک وقت 1000 تلواروں سے وار کیا جائے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوگی، جتنی تکلیف موت کے وقت ہوگی۔ بڑی جاکنی کا عالم ہوتا ہے۔ آج ہم مردوں کو روح کے نکلنے کی تکلیف کا تجربہ ہمارے مقابلے میں ہماری ماں اور بہنوں کو زیادہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ برابر کھانا بناتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، کبھی انگلی توا میں سٹ گئی، کبھی گرم پتیلی میں انگلی لگ گئی، کبھی گیس کے جلانے میں آگ بھڑک کر کے ہتھیلی کو جلا دیا۔ تب آپ دیکھیے کہ گرم توے میں انگلی کا ایک حصہ جب سٹتا ہے تو کتنی جلن، کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ یا آپ کا ایک ذرا سا اتنا سا اگر کٹ جایا کرتا ہے اور خون نکلتا ہے تو کتنی تکلیف اور کتنے دنوں تک تکلیف ہے۔ تو محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے جسم میں روح خون کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ جب ایک حصہ سے روح نکلنے میں انسان کو اتنی دقت، اتنی تکلیف، اتنی الفت، اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو جس وقت انسان کے پورے جسم سے وہ روح باہر نکلتی ہے، اس وقت کتنی تڑپ، کتنی کرب، کتنی دشواری اور کتنی کٹھنائی ہوتی ہوگی، وہ تو صرف وہی جانتا ہے اور اس کا ذکر جانتا ہے۔ اس لیے آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ ہے کہ جب انسان کی الٹی سانس چلنے لگتی ہے تو دودھ کا شربت، تو روزے کا شربت، تو اس کا شربت، تو دودھ کا گلاس لے کر کے دوڑتے ہیں، اور اس کی منہ نہیں بھی کھلتی ہے تو زبردستی چمچہ سے اس کے منہ میں ڈھکیلتے ہیں اور وہ شربت بہ جاتا ہے۔ نوجوانوں، آپ نے جو اس وقت میں آ کر کے اپنی ماں کی محبت کو پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، دودھ کا گلاس اور شربت کا گلاس دے کر کے، یہ کسی کام آنے کا نہیں ہے۔ کام آئے گا کہ آپ اپنی جوانی میں اپنے والدین کے حقوق کا خیال کریں۔ آپ اپنے جوانی میں والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، اس کی ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر کے ایک قدموں پر کھڑے رہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھنا میرے بندوں کہ کبھی ان کے حق میں اف تک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے کا، اپنے والدین کی کسی بھی حکم کے اوپر اف کہنا، ناگواری کا اظہار کرنا، یہ بھی رب کائنات کو پسند ہے۔ لا تقل لہما اف، کہ تم کبھی اف تک کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبِّيَانِي كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا۔ اور یہ سب کر لینے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ اب جب سب کچھ مکمل کر چکے ہو تو اب تم ان کے لیے میری بارگاہ میں عارضی لگاؤ، گہار لگاؤ، دعائیں کرو۔ رب ارحمہما، اے میرے رب میری ماں اور میرے باپ کے اوپر رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرا، جیسے اے میرے رب
میں چھوٹا سا تھا، آپ نے میرے اوپر رحم و کرم فرما کر کے مجھے اس مقام پر پہنچایا، آج میرے ماں باپ کے اوپر بھی آج کی مجلس اسی آیت کی تحت ہے، جہاں تک حق آپ نے ادا کیا کر سکے، اور آج اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور ان کے مقام کی بلندی کے لیے آج کی مجلس قائم کی گئی۔ یہ اسی آیت کی دوسری شکل ہے کہ ہم سب مل کر کے دعا کر رہے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ اے مولا، میری ماں، میری دادی، میری بہن، جس کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی مناسبت سے آج تیری بارگاہ میں گئی ہے، مولا تو اس پر رحم فرمانا، مولا تو اس پر کرم فرمانا، مولا تو غفار ہے، اس کے گناہوں کو بخش دینا، مولا تو مالک ہے، اس کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک